الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 5 کا پارٹ 3، جس میں ہم ضمیر متصل مؤنث کی 6 ڈائریکشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 2 لفظ پڑھیں گے، امام اور خلف، مذکر اور مؤنث کے۔ تو پہلا لفظ امام، امام کا معنی آگے اور خلف کا معنی پیچھے۔ امام اسی لفظ کے دوسرا معنی اور مترادف لفظ ہے، وہ بین یدی، اور خلف وراء۔ تو یہ 4 لفظ ہیں، ان میں سے 2 کے ساتھ ہم ضمیر متصل کے گردان بھی پڑھیں گے، ان کا ترجمہ بھی کریں گے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات میں ہم اجرا کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے اشارے کے ساتھ ضمیر متصل امام ملا کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ترجمہ میں کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ امام معنی آگے، ترجمہ کروں گا میں، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ اس ایک کے آگے امامہ، ان 2 کے آگے امامہما، ان سب کے آگے امامہم، آپ ایک کے آگے، امامکا، آپ 2 کے آگے، امامکما، آپ سب کے آگے، امامکم، میرے آگے، امامی، ہم سب کے آگے۔ امامنا، جی، بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے مؤنث پڑھیں گے۔ اس ایک عورت کے آگے، امامہو، ان 2 عورتوں کے آگے، امامہما، ان سب عورتوں کے آگے۔ امامہن، آپ ایک عورت کے آگے، امامکی، آپ 2 عورتوں کے آگے، امامکما، آپ سب عورتوں کے آگے۔ امامکن، میرے آگے، امامی، ہمارے آگے۔ امامنا، جی، پہلا لفظ امامہ، اس ایک کے آگے، امامہ کا آپ کے آگے، امامی میرے آگے، اور مختلف دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ملا کر اس لفظ کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انا امامہ کا، میں آپ سے آگے کھڑا ہوں، اور اسی طریقے کے امام البیت، گھر کے سامنے، امام المسجد، مسجد کے سامنے، امام المدرسہ، مدرسہ کے سامنے یا آگے۔ تو سامنے اور آگے دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے خلف۔ جی، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، بلکہ خلف عربی الفاظ میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ کیجئے گا۔ خلفہ، اس ایک کے پیچھے، خلفہما، ان 2 کے پیچھے، خلفہم، ان سب کے پیچھے، خلفکا، آپ ایک کے پیچھے، خلفکما، آپ 2 کے پیچھے، خلفکم، آپ سب کے پیچھے، خلفی، میرے پیچھے، خلفنا، ہمارے پیچھے، خلفہا، اس ایک کے پیچھے، خلفہما، ان 2 کے پیچھے، خلفہن، ان سب کے پیچھے، خلفکی، آپ ایک کے پیچھے، خلفکما، آپ 2 کے پیچھے، خلفکن، آپ سب کے پیچھے، خلفی، میرے پیچھے، خلفنا۔ ہمارے پیچھے۔ جی، تو امام اور خلف دونوں کے ساتھ ہم نے ضمیر متصل پڑھی ہے۔ آپ نے کوشش کرنے کے پہلے 1-2 مرتبہ اس کو دہرائیے گا، پھر اپنا امتحان لیجئے گا، آنکھیں بند کر کے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر روانگی کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، ترجمہ نکال لیا، بہت اچھا، وگرنہ 1-2 مرتبہ اس کو ریوائز کیجئے گا، 2-3 مرتبہ سنیے گا۔ اب امام اور خلف آیت میں اس کے استعمال، اجرا اس کا دیکھتے ہیں۔ امام معنی آگے۔ جی، امام اور بین یدی دونوں کا معنی ایک ہے، اور خلف اس کا معنی پیچھے، اس کے ساتھ دوسرا لفظ وراء ہے۔ قرآن کریم میں آیت کیونکہ امامہ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بین یدی اس کے مقابلے میں زیادہ مرتبہ استعمال ہوا، تو ہم اجرا بین یدی کے ساتھ کریں گے۔ پہلی آیت ہے لہو، لہو، ہو ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، لام یہ حرف جر ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کا معنی لہو، اس ایک کے لیے، معقبات، نگران مقرن ہے، من بین یدیہ، بین یدیہ، امام کے معنی میں یدیہ کا اشارہ کہاں کریں گے؟ اشارہ کیجئے گا، کیا معنی ہوگا؟ اس ایک کے آگے۔ ومن خلفہ، خلفہ، خلف کا اشارہ کیجئے گا، خلفہ کیا معنی ہوگا؟ کے پیچھے، اس ایک کے پیچھے۔ تو 2 لفظ بین یدیہ، اشارہ کیا ہم نے، ترجمہ کیا اس ایک کے آگے، اور من خلفہ، اس ایک کے پیچھے، خلفہ۔ لہو معقبات، کے اس کے نگران مقرر، اس کے آگے بھی، بین یدی معنی اس کے آگے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے بھی نگران مقرر ہے۔
اللہ तबारक व तआला की तरफ से निगरान हैं, आगे पीछे दाएं जो इंसान की हर वक्त सिक्योरिटी करते हैं, करते हैं। और एक ज़रा बार के लिए भी अगर ये सिक्योरिटी उठा ली जाए तो ये हवा फ़ज़ा इसमें हज़ारों किस्म की मखलूक है, इंसान को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके रख दे। तो हाँ, जब इंसान के वो आ जाती है कोई चीज़ वो एक इलादा है, वगरना इसके एक सिक्योरिटी हसार है, आगे और पीछे निगरान कर रहे हैं। लायती नहीं आ सकता उसके पास अल बातिल बातिल मिन बैनी यदैहि, क्या माना, इशारा कीजिएगा, मिन बैनी यदैहि क्या माना करेंगे, के आगे, उस एक के आगे, वाला और ना ही मिन खल्फिही, जी खल्फी के इशारा कीजिएगा, क्या माना होगा, उसके पीछे, उसके पीछे। तो दोनों के इशारा मिन बैनी यदैहि उस एक के सामने, व मिन खल्फिही और उस एक के पीछे। तो बातिल ना तो उसके आगे आ सकता है ना पीछे आ सकता है, किसके, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हक को हक करके दिखाता है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि दुआ किया करें और मसनून दुआ में से कि अल्लाह हमें हक को हक करके और बातिल को बातिल करके दिखा दे। तो ये दो लफ्ज़ हुए बैन यदई और खल्फ, यानी अमाम और उसके माने में। अब बैन यदई और खल्फ के लिए आयात हैं मुख्तलिफ, तीन आयतें, और तीनों आयतों में ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफलम यरौ इला मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, अफलम यरौ क्या ये नहीं देखते, इलामा उसकी तरह, बैन ऐदीहिम इशारा कीजिएगा, तर्जुमा कीजिएगा, उन सब के आगे, जी मिम बैन ऐदीहिम उन सब के आगे, मिम बैन ऐदीहिम उन सब के आगे, व मिन खल्फिहिम, जी इशारा कीजिएगा, तर्जुमा कीजिएगा, उन सब के पीछे, उन सब के पीछे। तो दो लफ्ज़ हैं, मिन बैन ऐदीहिम उन सब के आगे, व मिन खल्फिहिम और उन सब के पीछे। तो क्या आप नहीं देखा उनके आगे, उन सब के आगे, उन सब के पीछे। दूसरी आयत, फज़य्यनु बस अच्छा बना दिया, लहुम लाम आगे पढ़ेंगे हम, माना लिए या के लिए, लहुम उन सब के लिए, मा बैन ऐदीहिम मा जो बैन ऐदीहिम इशारा कीजिएगा, क्या माना करेंगे इसका, उन सब के आगे, उन सब के आगे, वमा खल्फहुम और जो खल्फहुम इशारा कीजिएगा और तर्जुमा कीजिएगा, उन सब के पीछे है, उन सब के पीछे है। मा बैन ऐदीहिम जो उन सब के आगे है, वमा खल्फहुम और जो उन सब के पीछे है। ये कौन मुज़य्यन कर देता है, तर्जुमा हो गया ना, फज़य्यन बस अच्छा बना दिया, लहुम उनके लिए, मा बैन ऐदीहिम जो उन सब के आगे है और जो उन सब के पीछे है। तो शैतान बुरे अमाल को भी, बुरी चीज़ों को भी अच्छा बना कर दिखाता है, देखने में वो बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में खूबसूरत नहीं होती, हकीकत इनकी नहीं होती, हकीकत में वो बड़ी बदनमा होती हैं। इसलिए आज देखें शैतान ने हमारे लिए तमाम बुराइयों को बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। इसीलिए वो कहते हैं ना कि एक वक्त तक कहते थे कि बेटा पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे अच्छा बनोगे, तरबियत पालो। लेकिन आज जब एक अच्छे पढ़े लिखे को कोई वैल्यू नहीं दी जाती और उसके मुकाबले में बेहयाई और यानी फाशी की हद क्रॉस करने वालों को एक रात में करोड़ों रुपए के इनामात भी मिल जाते हैं और अवार्ड भी हमारे यहाँ उन्हीं को दिया जाता है। तो शैतान ने और शैतान के हवारियों ने सब ने मिलकर जो चीज़ें गुमराही थी, गुनाह था और गलत था और एक वक़्त तक गलत शुमार करते थे, उसके लिए आज भी हमारे यहाँ माशरे में एक वक़्त तक अच्छे अल्फाज नहीं थे, आज वो एक्टर के नाम से या बहुत से अच्छे नामों से उसको किया जाता है और बेहयाई और फरियानी को दिन ब दिन जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो ये फज़य्यनहु, ये शैतान ने उन तमाम चीज़ों को खूबसूरत बना दिया, अच्छा बना दिया, अच्छे नाम दे दिए, तो वो आगे पीछे तमाम चीज़ें, और जो अच्छी चीज़ें थी उनको बुरा बना दिया। जवानों के लिए, नौजवानों के लिए दाढ़ी रखने को गलत बना दिया, कहते अभी मौलवी बन गए। बच्चियों के लिए पर्दा करना मुश्किल हो गया, बढ़िया ही मौलवानी
تو یہ وہ تانے بن گئے، تشنی بن گئی، تو غلط چیزوں کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا دیا۔ یعلم جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جی بہت آسان ہو گیا، ما بین ایدیہم اشارہ کیجئے گا جو ان کے سامنے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے، ایدیہم وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو دو لفظ امام خلف، اور اسی طرح اس کے ساتھ ملتے جلتے دو الفاظ تھے وراء اور بین یدی۔ تو مثالیں وراء کی بھی نہیں کہ کم استعمال ہے، اس کے مقابلے میں خلف کا استعمال زیادہ ہے، اور بین یدی کا استعمال زیادہ تھا، اس لیے امام کا استعمال کم سے کم کیا گیا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے دو مزید الفاظ ضمیر متصل کے ساتھ پڑھے۔ اب ان کے جملے بنانے ہیں، جیسے پہلا لفظ ہے فوق اور تحت، اسی طرح امام اور خلف، ان دونوں کے جملے بنانے ہیں مختلف انداز سے، ضمیر منفصل کے ساتھ ملا کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمیر متصل کا علیحدہ بھی مختلف طریقوں سے استعمال کر کے ہم مختلف جملے بنائیں گے۔ اسی طریقے سے اردو اور عربی، عربی سے اردو، آپ جملے بنانے کی مشق آپ نے کرنی ہے، اپنے طور پر بھی کریں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان الفاظ کو جو آپ کے سامنے آ جائیں ان کا ترجمہ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں تک سمجھ سکتے ہیں، تاکہ سیکھنے کا عمل آپ کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ باقی سبق ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔